سورۃ الشورى سبق نمبر 124۔ یہ جو سبق نمبر 124 ہے، اس کے دو پارٹ ہیں، پارٹ 1 اور پارٹ 2۔ آج رکوع ایک ہے لیکن اس کے دو حصے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ پورا رکوع آج کے سبق میں پڑھا جائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ وما أصابكم من مصیبة، اور جو پہنچی ہے تم کو کوئی مصیبت، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ جو کمایا ہے تمہارے ہاتھوں نے، یعنی تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے بہت سارے گناہوں کو۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہو تم بالکل بھی بے بس کرنے والے زمین میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالی کے سوا من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالی نے اس رکوع کے اندر اللہ تعالی نے پہلے تو اپنے
کچھ ایسے دلائل پیش کیے کہ جو اللہ کی قدرت کو اور اللہ تعالیٰ کے علم کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں سے اس پہلی آیت میں جو آیت نمبر 30 ہے سورۃ الشورى کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کا اور اپنی اس طاقت کا اظہار فرمایا کہ تمہارا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وہ اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ایک مکافات عمل کا نظام ہے، تم میں سے کوئی شخص بھی اس مکافات عمل کے نظام سے باہر نہیں ہے، یعنی کوئی تمہارا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ تم کوئی بھی گناہ کرو، وہ چھوٹا گناہ ہو بڑا ہو، لوگوں کے سامنے ہو چھپ کر ہو، تو فرمایا ہر گناہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر گناہ سے باخبر ہے، اور پھر اس کے باخبر ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان گناہوں کی سزا آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ سزا۔ تو آخر وہ تمہارے گناہوں کی خبر رکھتا ہے تو تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ اگر وہ تمہارے گناہوں سے باخبر نہ ہو تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیسے دے؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہمارا عمل، کوئی ہمارا کام اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہارے اوپر کوئی بھی مصیبت آ جائے، وہ مصیبت تمہاری جانوں پہ آئے یا زمین کے اوپر آئے۔ جانوں پر مثال کوئی آدمی بیمار ہو جائے، کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی زخم ہو جائے، یا یہ ہے کہ زمین پر آنے والی جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں مختلف، مثلا یہ سیلاب آ جاتے ہیں، قحط سالیاں آ جاتی ہیں، آندھیاں آ جاتی ہیں، اور بعض اوقات بڑی بڑی وبائی امراض وہ دنیا کے اندر پھیل جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے جو عذاب ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو یہ ساری
پریشانیاں ہیں ان کا سبب کیا ہے؟ تمہارے اپنے گناہ. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ یہ جو ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی ہیں، جو احسانات ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے کہ میں نے اپنے بندوں پہ رحمت کرنی ہی کرنی ہے. بات سمجھ آئی نا؟ کاتب علی نفسہ الرحمہ، کاتب علی نفسہ الرحمہ، یہ سورہ الاعراف میں آیت ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لکھ لیا ہے، یہ ذمہ لیا ہوا ہے کہ میں نے اپنے بندوں پہ رحمت کرنی ہی کرنی ہے. اور یہ اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے ذمے یہ ذمہ لیا ہوا ہے. اللہ کو کسی نے مجبور نہیں کیا اور اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا بھی نہیں. یہ اللہ نے اپنے طور پر، اپنی رحمت کے طور پر یہ اپنے ذمے لیا ہو. لیکن جو ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں اور جو ہمارے اوپر دکھ آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، تو یہ اس لیے نہیں آتے کہ اللہ نے یہ بھی ذمہ لیا ہوا ہے کہ میں نے اپنے بندوں پر مصیبتیں اور پریشانیاں بھیجنی ہی بھیجنی ہے. یہ اللہ کا قاعدہ اور کلیہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس بارے میں فرمایا کہ یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، جو دکھ آتے ہیں، کیوں؟ فرمایا فَبِمَا كَسَبَتْ ایدیکم، یہ تمہاری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہاری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ، تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ. اچھا، پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی بات ذہن میں رکھو کہ اے میرے بندو، میں تمہیں تمہارے تمام گناہوں پہ نہیں پکڑتا، میں تمہیں تمہارے تمام گناہوں کی سزا نہیں دیتا، سمجھے نا؟ بلکہ فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ میں تو بہت سارے تمہارے گناہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. کچھ گناہوں کی اللہ پکڑ کرتا ہے. وہ جو بما کسبت ایدیکم جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی کچھ گناہوں پہ پکڑ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہ جو ہے وہ تو ویسے ہی معاف کر دیتے. کبھی بات سمجھ آئی نا؟ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ ہماری پکڑ کرتا ہے، کر سکتا ہے، اور بہت سارے گناہوں کو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے. تو آخر وہ اللہ ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہے، تو ایسا ہے نا؟ کیوں بھائی بات سمجھ آئی نا؟ اگر وہ ہمارے اعمال سے باخبر ہی نہ ہو تو وہ پھر ہمارے کون سے گناہوں کی پکڑ کرے گا، کون سے گناہوں کو معاف کرے گا؟ اس کا معنی کہ اللہ ہماری ایک ایک حرکت دیکھ رہا ہے. سمجھ آئی نا؟ بما تعملون بصیر، بما تعملون علیم، جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے، جو تم کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے.
فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم اللہ تعالیٰ کو اور نہیں ہو تم ہرگز عاجز کر سکنے والے زمین میں۔ یاد رکھو تم اللہ تعالیٰ کو بے بس کر دو اور اللہ تعالیٰ کو تم بالکل یعنی لاچار کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بڑی سے بڑی طاقت والا بھی، کوئی بڑی سے بڑی قوت کا مالک بھی، وہ اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتا۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، تم زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں ہو۔ کیوں بھائی، سمجھ آئی نا بات کی؟ سمود اور عاد یہ دو قومیں تھیں، اور ان دونوں قوموں کو اپنے مضبوط جسموں اور اپنی مضبوط چھاتیوں اور مضبوط بازوؤں اور بڑے بڑے لمبے قد کاٹ پہ بڑا ناز تھا اور بڑا فخر تھا، اور یہ یعنی سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کرتے تھے کہ من اشد منا قوتاً، کہ بھلا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ کون کہتے تھے؟ قوم عاد اور قوم سمود۔ بڑا مان تھا انہیں اپنی قوت پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کے پیغمبر کی زبانی کہ ان کو بتاؤ کہ جس اللہ نے تم جیسے لمبے لمبے قد والے جس نے پیدا کیے ہیں، جس نے تمہیں چوڑے سینے دیے ہیں، مضبوط بازو دیے ہیں، وہ اللہ تم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ وہ کیا ہے؟ تم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اور پھر دیکھ لیں جب اللہ کا عذاب آیا، قوم سمود اور قوم عاد کی تباہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ قوم عاد اور قوم سمود۔ فرعون کو بھی بڑا ناز تھا اپنی قوت پہ، اپنی طاقت پہ، اور انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا۔ سمجھے نا؟ یہ وقت کس کی رعونت کو خاک میں ملا گیا؟ یہ وقت کس کی رعونت کو خاک میں ملا گیا؟ یہ کون بول رہا تھا فرعون کے لہجے میں؟ بڑی باتیں کرتا تھا، میں سب سے بڑا رب۔ اور پھر وہ نمرود جو کہتا تھا کہ میں رب ہوں، میں زندہ بھی کر لیتا ہوں، مار بھی لیتا ہوں۔ سمجھے نا؟ دیکھ لیں اللہ نے اس کو بھی کیسے ختم کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض، تم اللہ کو زمین میں ہرگز بے بس کرنے والے نہیں ہو۔ اچھا، آگے فرمایا کہ اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی قوت کے آگے اور کسی کی طاقت کے آگے اور کسی کی سطوت کے آگے اور کسی کی سلطنت اور ریاست کے آگے اور کسی کے وسائل کے آگے اللہ تعالیٰ بے بس نہیں ہوتا۔ میں ایک اور جملہ لگا ہوں بولنے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی محبت کے آگے بھی بے بس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی، بعض لوگ یہ بھی ایک کنسیپٹ رکھتے ہیں، اور جناب یہ جو انبیاء ہیں اور یہ جو اولیاء کرام ہیں یہ اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں، بڑا اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے اور بڑی اللہ کے ہاں ان کی ویلیو ہے، یہ جو چاہیں گے اللہ سے منوائیں گے، اور اللہ ان کی بات ماننے پہ مجبور ہو جائے گا، اور اللہ کو ان کی ہر بات ماننی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے ہاں محبوب ہی اتنے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، اللہ نہ کسی کی قوت کے آگے مجبور ہوتا ہے اور نہ کسی کی محبت کے آگے بے بس ہوتا ہے، اور جو مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے، وہ رب ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔
فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی نہ کوئی دوست ہے، یعنی حقیقی دوست اور آخر تک دوستی نبھانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، ولا نصیر، اور نہ کوئی تمہارا حقیقی مددگار، نہ کوئی تمہارا، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی، ہاں جو اللہ کا دوست ہے وہ آگے ہمارا دوست ہے، جو اللہ کا دوست نہیں ہے وہ آگے ہمارا بھی دوست، ہماری ساری دوستیاں، ہماری ساری دشمنیاں کس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں؟ اللہ کے ساتھ۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ بھائی اگر ایک آدمی اللہ کا دوست نہیں ہے تو وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کا معنی کہ پھر اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، فرمایا وما ولا نصیر، اور تمہارا کوئی مددگار بھی۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو نصیر ہے نا، مدد کرنے والا، یہ مدد کرنے والا ایک ہوتا ہے مدد کرنا ما تحت الاسباب، یعنی جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ سے کوئی اپنا مسئلہ حل کروا لیتا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے سے کوئی اپنا کام کروا لیتا ہے، بیوی اپنے خامد سے کوئی بات کہہ لیتی ہے، خامد اپنی بیوی سے، مطلب ہے یہ ایک دنیا کا نظام ہے، یہ سارا جو ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا اور ایک دوسرے کا تعاون کرنا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یہ جو ہے یہ ہے ما تحت الاسباب، لیکن ایک ہے ما فوق الاسباب، وہ ما فوق الاسباب، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، ما فوق الاسباب، جہاں اسباب نہیں ہے، کوئی ظاہری اسباب نہیں ہے، تو وہاں اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے پہ قادر نہیں۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ میرے پیارے بھائیوں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی جب آگ کے اندر ڈالا گیا تو اس وقت کس نے مدد کی؟ کوئی ما تحت الاسباب مدد کے لیے پہنچا تھا؟ کوئی آگ بجھانے کے لیے فائر برگیڈیئر وہاں پہنچا ہو، یا وہاں پر کوئی یعنی ایسا کوئی جتھا ایسا وہاں پہنچ گیا ہو؟ نہ، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا کہ یا نار کونی، یہ ہے ما فوق الاسباب مدد۔ سمجھ آئی نا؟ میں نے کل ایک چھوٹی سی ایک بات سنی، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے اور بڑا جناب اس کا گلا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت غوث العظم دستگیر، یہ پتہ ہے کن کو کہتے ہیں؟ حضرت غوث العظم دستگیر، انہوں نے کہا ہے میرا مرید، میرا ماننے والا، وہ اگر دنیا کے مشرق میں بھی ہوگا اور میں اس دنیا کے زمین کے مغرب کے کنارے میں بھی ہوں گا، اگر وہ میرا مرید مجھے اس مشرق کے کنارے میں بھی مدد کے لیے پکارے گا تو میں اپنے مرید کی مدد کے لیے فوراً پہنچوں گا۔ یہ جی حضرت غوث العظم دستگیر نے کہا، یہ میرے پاس ہے وہ کلپ چھوٹا سا۔ اچھا اب ہوا کیا کہ اس نے نا یہ جب بات کی نا تو آگے ایک بندے نے نا فوراً اس پر کومنٹ کیا اور اس نے کہا کہ مولوی صاحب میرا نا آپ جانتے ہیں یہ سعودیہ میں یا اس کے وہاں پر نا کوئی کسی کا چلان ہو جائے نا تو وہاں کہتے ہیں مخالفہ، کیا ہو جاتا ہے؟ مخالفہ۔ جو لوگ عرب وہاں گئے ہیں ان کو پتہ ہے، وہ چلان ہو جاتا ہے نا،
جی اس نے مطلب ہے کہ خلاف ورزی کی ہے ٹریفک قوانین کی، تو اب اس کو وہ نا مخالفہ ڈال دیتے ہیں، یعنی 700 ریال 1000 ریال۔ تو وہ جو تھا نا وہ کہیں شاید سعودیہ کا رہنے والا ہوگا، اس نے نیچے اس نے کمنٹ کیا فوراً، اس نے کہا مولوی صاحب یہ جو ہے نا تیرا غوث الاعظم دستگیر، اس کو بتاؤ کہ میرا فلاں جگہ پر نا مخالفہ ہو گیا ہے، مجھے 1000 ریال وہاں جرمانہ پڑا ہے، تو ذرا پیر عبد القادر جیلانی سے کہ مجھے اس مخالفے سے میری جان چھڑا دے، میرا یہ چلان ختم کروا دے، میں اس وقت یہاں پریشان ہوں اور میں یہاں پر کھڑا ہوں، تو اپنے یعنی غوث الاعظم سے کہ یہ تو میرا کام کروا دے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے بھائیوں، ما فوق الاسباب، مدد کرنے والا کون ہے؟ آج دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو وفات پائے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو وفات پائے، کتنا عرصہ ہو گیا ہے جی، اور آج تک یہ نعرہ لگانا، یہ بات کہنا یا علی المدد یا حسین المدد، یہ ہے وہ یعنی مدد مانگنا جو صریحاً شرک ہے، یہ ہے وہ مدد مانگنا جو صریحاً شرک ہے، اور یہ مدد مانگنا اللہ کے سوا کسی اور سے یہ جائز نہیں ہے، اور صرف شرک نہیں بلکہ اس کو کہتے ہیں شرک اکبر۔ یہ کون سا ہے شرک؟ یہ شرک اکبر ہے، شرک جلی ہے، اور یہ وہ شرک ہے کہ جس کا ارتکاب کرنے سے سارے اعمال کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، نمازیں برباد، روزے برباد، حج عمرے برباد، سب کچھ برباد۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پیچھے ایک نشانی کون سی بیان ہوئی ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانی کہ وہ اپنے تمام بندوں کے تمام اعمال سے کیا ہے؟ باخبر ہے۔ اب اگلی نشانی اللہ بیان کر رہے ہیں، فرمایا اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے الجوار فی البحر، وہ بڑی بڑی کشتیاں جو سمندر میں چلنے والیاں ہیں، کل اعلام، ایسے جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، کشتیاں ایسے جیسے کل اعلام، پہاڑوں کی طرح، یعنی اتنی بڑی بڑی کشتیاں، یعنی آپ ان کو کشتیوں کی بجائے کہہ لیں بحری جہاز۔ دیکھ لو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن اترا تو اللہ تعالیٰ نے ان کشتیوں کو کیا نام دیا؟ جیسے کیا ہے؟ بحری، وہ بحری جہازوں کی طرح، یعنی جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ان یشاء یسکن الریح، اگر اللہ چاہے تو وہ ہوا کو ساکن کر دے، ہوا روک دے، ہوا روک دے۔ کیوں بھائی بات سمجھ آئی نا؟ ہوا دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے باد مخالف اور ایک ہوتی ہے باد موافق۔ ایک ہوتی ہے باد مخالف، یعنی آپ ادھر سے آپ جا رہے ہیں مغرب سے مشرق کی طرف، لیکن ہوا کا رخ کدھر ہے؟ مشرق سے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ باد مخالف۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ایک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں باد موافق، یعنی آپ اگر مغرب سے مشرق کی طرف جا رہے ہیں تو وہ بھی مغرب سے مشرق کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ جو بڑی بڑی کشتیاں چلانے والے سمندروں میں، دریاؤں میں، ان کا ایک اصول ہوتا تھا کہ وہ ہواؤں کا رخ دیکھتے تھے،
وہ ہوا اگر باد موافق ہوتی تھی تو وہ کشتیاں چلاتے تھے، اور اگر تیز باد مخالف آ رہی ہوتی تھی تو وہ کچھ دیر کے لیے اپنی کشتیاں روک لیتے تھے، اپنے جہاز روک لیتے تھے۔ تو اب دونوں میں سے کوئی ایک ہوا ہوگی تو پھر ہی کچھ آگے کام چلے گا نا، اور اگر ہوا ہو ہی نہ، ہوا ساکن ہو جائے تو کشتی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی، یہ جہاز نہیں چل سکتا۔ فرمایا اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک لے، فَيَظْلَلْنَ، بس وہ ہو جائے رواقدہ، وہ بڑے بڑے جہاز رک جانے والے، عَلَى ظَهْرِهِ، اس سمندر کی پشت پر، یعنی اس سمندر کی سطح پر، پشت پر یعنی سطح پر۔ فرمایا ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں یقیناً بہت بڑی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت پر، مشکلات پر، پریشانیوں پر کیا ہے، وہ بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے، شکور، اور وہ بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا ہے اللہ کی نعمتوں پر۔ یعنی ان ساری نعمتوں سے کون مستفید ہوتے ہیں؟ جو صبار بھی ہوں اور جو شکور بھی ہوں۔ فرمایا او یوبقہن، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان بڑے بڑے جہازوں کو اللہ تعالیٰ سمندر میں ہواؤں کو روک کر کھڑا نہیں کرتا۔ فرمایا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تیز آندیاں بھیج کر اللہ تعالیٰ ان جہازوں کو تباہی کر دے۔ او یوبقہن، یا وہ اللہ کیا کر دے؟ تباہ کر دے۔ فرمایا بما کسبوا، ان کے گناہوں کی وجہ سے، بما کسبوا، اگر اللہ ان کو تباہ کرے گا تو کس وجہ سے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ بہت زیادہ گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے نا جو ابھی آپ پچھلی آیت میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو، اب وہی بات اللہ نے پھر دہرائی ہے۔ فرمایا یہاں پھر اللہ چاہے تو ان بڑے بڑے بحری جہازوں کو کیا کر دے؟ تباہ کر دے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں سے اللہ کیا کر دیتا ہے؟ فرمایا وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جان لیں وہ لوگ، اور جان لیں وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ یہاں جھگڑا کرتے ہیں کا معنی جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ہماری قدرت کی نشانیوں کا کیا کرتے ہیں؟ کیا ایسے بدبخت نہیں ہیں کہ جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، اللہ کے وجود کا ہی انکار، سمجھے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہ دیکھو یہ آسمان، یہ زمین، یہ دن، یہ رات، اور پھر یہ مختلف قسم کے یہ سمندر، یہ سمندروں میں چلنے والی کشتیاں، یہ بارشیں، اور پھر یہ سارا یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ یہ دن اور رات کا آنا جانا، اس پورے نظام کو اور اس پورے سسٹم کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اللہ کنٹرول کر رہا ہے۔ فرمایا وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور جان لے وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، مَا لَهُم مِّن مَّحِیصٍ، کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ جب کشتیوں کے اندر طوفانوں کی کیفیت بن جاتی ہے سمندروں میں، تو اس وقت پھر بڑے بڑے چوٹی کے مشرک بھی اس بات کو جان جاتے ہیں کہ اب اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، نہ جہاں میں کہیں پناہ ملی
جو پناہ ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اس وقت پھر پناہ دینے والی اللہ کے سوا اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہوتی۔ وہ اکرمہ رضی اللہ عنہ والا واقعہ یاد ہے؟ وہ یاد ہے نا واقعہ؟ اللہ، جس وقت کشتی پھنس گئی نا منجدار میں اور ہچکولے کھانے لگی، اور اس وقت پھر سارے کشتی میں بیٹھے مشرک کہنے لگے کہ اے محمد کے رب ہمیں اس وقت بچا لے۔ وہ اکرمہ کہنے لگے وہ پہلے تو تم اپنے لات کو، منات کو، عزا کو، فلاں کو پہلے پکارتے ہو، اب کیا ہو گیا؟ اب تم محمد کے رب کو پکارنے لگ گئے۔ اللہ، ابھی چند دن پہلے زلزلہ آیا اور ایک بھائی نے وہ لکھا، اس نے کہا کہ کئی بڑے بڑے دربار اور مزار اور وہاں سے بڑے بڑے مجاور باہر بھاگے اور یہی کہتے جا رہے تھے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ ہر وقت کہتے ہیں فلاں جناب یا غازی عباس تیری آس فلاں، یعنی بہاو الحق بیڑا تک، یعنی ہر وقت ان کا کہ مولا علی ہے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ ہر وقت اپنے ان اللہ کے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں، لیکن جب زلزلے آ جاتے ہیں، کوئی اس طرح کی بات آ جاتی ہے تو پھر کون یاد آتا ہے؟ پھر اس وقت نہ علی حجویری یاد آتا ہے، نہ بہاؤ الدین زکریا یاد آتا ہے، نہ بابا فرید الدین گنجر یاد آتا ہے، نہ اس وقت کوئی نظام الدین اولیاء یاد آتا ہے۔ اس وقت تو سارے بھول جاتے ہیں۔ کون یاد آتا ہے؟ ما لہم من محیص فما اوتیتم من شیء، بس جو بھی تم کوئی چیز دیے گئے ہو، فمتاع الحیات الدنیا، تو اللہ کہتا ہے یہ سارا کچھ کیا ہے تو دنیا کی زندگی، بس جب تک یہ سانس ہے اس وقت تک یہ سامان تمہارے پاس ہے، جب یہ سانس رک گئی بس کیا ہے؟ فمتاع الحیات، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے بس۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے نصیحت فرمائی، فرمایا کہ اے عبداللہ کن فی الدنیا کا انکا غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہو، جیسے ایک مسافر، او عابر سبیل، یا جیسے کوئی راستہ کراس کرنے والا۔ بس دنیا کے اوپر اتنی آسیں لگاؤ، اس سے زیادہ نہیں۔ فرمایا کہ اگر صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ کیوں بھئی ایسا ہی ہے نا، 100 برس کا پھل کی خبر نہیں۔ تو لہذا میرے بھائیوں، فما اوتیتم من شیء، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں نا، فجر کی 2 سنتیں، خیر من الدنیا وما فی، خیر من الدنیا وما، یہ فجر کی سنتوں کے بارے میں ہے، اور فجر کے فرض جو ہیں، فرض کی اہمیت تو سنت سے زیادہ ہوتی ہے نا۔ فرمایا یہ سنتیں جو ہیں یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ فرمایا خیر و ابقا، یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے۔ کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ کون ان کو زیادہ بہتر سمجھے گا؟ اللہ کے ہاں موجود چیزوں کو، اللہ کے ہاں ملنے والی نعمتوں کو کون زیادہ بہتر سمجھے گا؟ فرمایا نمبر 1 للذین آمنوا، کون؟ جو اب کافر تو نہیں،
کافر کے لیے تو یہ دنیا ہی جنت ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو کچھ ہے اس کو سب سے بہتر اور پائیدار سمجھنے والے کون لوگ ہیں؟ جن کے اندر سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور دوسرا وصف وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. ان کی ہر آس ہر امید کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ اللہ کے ساتھ. وہ کسی زندہ اور مردہ کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کرتے. ان کی ساری آسیں اور ساری امیدیں کس کے ساتھ وابستہ ہیں؟ اس لیے وہ اپنا اللہ کو ہی اپنا حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل، کرنی بھرنی والا، نفع نقصان کا مالک، وہ اللہ کو ہی سمجھ کہ اگر ڈوبا ہوا بیڑا بھی کنارے لگانا ہے تو کس نے؟ اللہ نے. اگر بجھا ہوا چولہا جلانا ہے تو کس نے؟ وہ بھی اللہ نے. اگر اجڑی گود کو آباد کرنا ہے تو کس نے؟ اللہ نے. اگر کھوٹی قسمت کو ہرا کرنا ہے تو کس نے؟ اللہ نے. بند کاروبار چلانا ہے تو کس نے؟ اللہ نے. فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. دوسرا وقت آگے اللہ نے فرمایا ان کا تیسرا وصف یہ ہوتا ہے کہ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ، اور وہ لوگ جو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں. بڑے بڑے کبیرہ گناہ. اللہ، کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے جہنم کی وعید بیان ہو. کیا بیان ہو؟ جہنم کی. اب آپ دیکھ لیں، صاف قرآن میں آتا ہے وَإِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ جو آدمی شرک پہ مر جائے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. تو دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ جس پر اللہ کی طرف سے لعنت کا لفظ استعمال ہو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ. جیسا کہ سود کے بارے میں آتا ہے نا، اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اس کی رقم لکھنے والے پر، اس کے اوپر گواہ بننے والے پر. فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اور وہ بے حیائی والے کاموں سے بھی وہ اجتناب کرتے ہیں. فحاشی، عریانی، بے حیائی، اس سے بھی وہ اجتناب کرتے ہیں. فرمایا چوتھا وصف ان لوگوں کا کہ کن لوگوں کا؟ کہ جو اللہ کے ہاں موجود نعمتوں اور ضیافتوں کو زیادہ بہتر اور پائیدار سمجھتے ہیں. ان کا چوتھا وصف یہ ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ کبھی غصے میں آتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے. غصے میں آتے ہیں تو اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ. اچھا بھائی، ایک معاف کرنا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے. ایک معاف کرنا وہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی سے بدلہ لے نہ سکے اور کہہ دے جا میں نے تجھے معاف کیا. کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ مجھے آپ بتائیں یہ معاف کرنا کوئی معاف کرنا ہے؟ یہ تو وہی ہے نا کہ انگور کھٹے ہیں. یہ تو وہی مثال ہوئی نا کہ ہاتھ نہ پہنچے، سمجھے نا؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ معاف کرنا کوئی معاف کرنا نہیں. اصل معاف کرنا کیا ہے؟ کہ بندہ بدلہ لینے پہ طاقت رکھتا ہو اور قوت اس کے پاس ہو پھر بھی معاف کر دے، یہ ہے معاف کرنا. جس طرح جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا. کیا اپنے بھائیوں سے بدلہ لے سکتے تھے کہ نہیں؟ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سامنے بیٹھے ہوئے بڑے بڑے اکابر مجرموں کو معاف کر دیا، حالانکہ اس وقت بدلہ لے سکتے تھے کہ نہیں؟ لے سکتے تھے. بڑی مثالیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے راز کھل گیا تھا
کہ ایک یہودی بے ایمان لبید بن عاصم، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور آپ بڑے شدید پریشان، اور اللہ نے بتا بھی دیا تھا کہ وہ لبید بن عاصم ہے جس نے جادو کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی معاف کر دیا۔ بات سمجھ آئی نا؟ وہ جس یہودن نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا تھا، سمجھ آئی نا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں کچھ زہر کے اثرات چلے بھی گئے تھے، تو آپ نے معاف کر دیا۔ فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو بات مانتے ہیں اپنے رب کی، اللہ اکبر، اللہ جس سے منع کر دے اسے منع ہو جاتے ہیں، جو حکم دے دے وہ مان لیتے ہیں، جہاں اللہ بیٹھنے کا کہے بیٹھ جاتے ہیں، جہاں سے اٹھنے کا کہے اٹھ جاتے ہیں، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ۔ فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے جو معاملات ہوتے ہیں، ان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ آپس میں مشورے سے طے پاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مشورے سے طے پاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ کوئی ایک انسان کبھی عقل کل نہیں ہو سکتا، کسی کی رائے حرف آخر نہیں ہو سکتی۔ مشورہ کرنے سے بڑے بڑے پہلو اجاگر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو سب سے زیادہ دانا تھے اور سب سے زیادہ عقل مند تھے، فہم و فراست کے بادشاہ تھے اور عقل و دانش کے امام تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو بھی حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی اگر آپ نے کوئی بھی اہم کام سر انجام دینا ہو تو پہلے اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کر۔ وَشَاوِرْهُمْ، سورہ آل عمران 159 نمبر آیت ہے، کیا کر لیا کر؟ مشورہ کر لیا کر۔ اچھا، اب میرے پیارے بھائیوں، مشورہ جو ہے، اب اس کا معنی یہ ہے کہ جو جس مشورہ دینے کا اہل ہوگا اسی سے مشورہ کیا جائے گا نا۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ پہلی بات ایک قانون کی یاد رکھیں، اصول کی یاد رکھیں کہ جس معاملے کے بارے میں اللہ نے قانون طے کر دیا ہے، کیا کر دیا ہے؟ طے کر دیا ہے، اب اس بارے میں کوئی مشورہ نہیں ہوگا۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ مشورہ ان معاملات میں ہوگا جو تدبیری معاملات ہیں، جن بارے میں شریعت خاموش ہے، اس بارے میں مشورہ ہوگا۔ جو معاملات طے شدہ ہے، مثال کے طور پر اگر ایک علاقہ وہاں پر اللہ مسلمانوں کو حکومت دے دیتا ہے اور وہاں پر ارکان شورا بیٹھ کر مشورہ کرنے لگ جائیں، اچھا بتائیں جی کہ چور کو کیا سزا دینی چاہیے، کیا یہ مشورہ ہو سکتا ہے؟ مشورہ جائز ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کا قانون اتار دیا ہوا ہے، اب اس کے اوپر مشورہ نہیں ہوگا۔ مشورہ کن معاملات میں ہوگا؟ جن معاملات میں شریعت خاموش ہے یا وہاں تدبیر کا معاملہ ہے کہ ہم نے اٹیک کرنا ہے۔ اچھا یہ سوچیں، یہ بتائیں صبح کے وقت کریں، دوپہر کے وقت کریں یا عصر کے وقت کریں، دن ڈھل جائے تو کریں۔ اچھا یہ بتائیں کہ پوزیشن کیا ہونی چاہیے، کہاں سے ہمیں اٹیک کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ تدبیری، سمجھے نا؟ فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ، تو پہلا اصول یاد رکھیں، پہلا اصول کہ مشورہ جو ہوتا ہے کن معاملات میں ہوگا؟ جن معاملات کے اندر تدبیر کا عمل دخل ہے
اور شریعت وہاں پر خاموش ہے. سمجھ آئی نا. نمبر 2، جو مشورہ ہوگا وہ مشورہ ان لوگوں سے ہوگا جو اس مشورہ دینے کے اہل ہوں گے. مشورہ دینے کے، ہر کسی سے مشورہ نہیں ہوگا، ہر کس و ناکس سے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، خنجر لگا، زخمی ہو گئے، تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پیچھے ایک خلافت کمیٹی بنائی. کیا بنائی؟ خلافت کمیٹی. آپ یہ بتائیں کہ 10 مبشرہ کتنے ہیں؟ کتنے؟ 10. ان میں سے 3 جو ہیں، 3 جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ تو ویسے ہی اس وقت دنیا سے جا چکے تھے، اور جناب ابو عبیدہ بن جراح بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. اب باقی زندہ کتنے ہیں؟ 8. اور 8 میں سے ایک عمر بن خطاب ہے، اب زخمی ہے اور ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. باقی کتنے بچے؟ 7. باقی کتنے بچے؟ 7. وہ جو باقی جو 2 فوت ہو چکے تھے نا، ایک ابو بکر رضی اللہ اور ایک جناب عمر رضی اللہ عنہ نے پتہ کیا کہا اگر آج ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتا نا تو میں نے کوئی کمیٹی نہیں بنانی تھی، میں نے اپنے پیچھے جناب ابو عبیدہ کو خلیفہ بنا جانا، میں نے کوئی کمیٹی نہیں بنانی. جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے نامزد کر دیا تھا، ایسے ہی میں نے میں نے کس کو نامزد کر دینا تھا؟ ابو عبیدہ بن. اچھا اب باقی کتنے بچے؟ 7. اب 7 میں سے ایک ان کے بہنوئی تھے، ان کا نام کیا تھا؟ سعید بن زید. یہ 10 مبشرہ میں سے ہے. وہ آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کا اور بہنوئی کا واقعہ سنا ہوا ہے نا، وہ شروع اسلام والا، وہ سعید بن زید تھے. جناب سعید بن زید اس وقت زندہ تھے جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خنجر لگے. تو عمر بن خطاب نے اس خلافت کمیٹی میں اپنے بہنوئی کو نہیں شامل کیا، اپنے بہنوئی کو نہیں شامل کیا. باقی رہ گئے 6. اب ان میں سے ایک ہیں جناب عثمان، دوسرے ہیں جناب علی، اور تیسرے ہیں جناب زبیر، اور چوتھے ہیں جناب طلحہ، اور 5ویں ہیں جناب سعد، اور چھٹے ہیں عبد الرحمن بن عوف. یہ 6 افراد کی کمیٹی بنائی، اور کمیٹی بنائی اور کہہ کر کے کہ یہ جو خلافت کا معاملہ ہے بس ان 6 افراد کے درمیان رہنا چاہیے، یعنی اس کے اندر کسی 7ویں کو شامل نہ کرنا. ہاں اگر مشورے کی ضرورت پیش آئے تو میرے بیٹے عبداللہ سے مشورہ لے لینا، لیکن عبداللہ کو خلیفہ نہ بنانا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر مشورہ لینا پڑے نا عبداللہ سے تو مشورہ لے لینا، عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، مشورہ دے گا، لیکن اس کو خلیفہ نہ بنا. اور جناب عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں تک کہہ دیا تھا، یہ جملہ شاید آپ کے لیے نیا جملہ ہو، فرمایا اگر تم 6 میں سے کوئی ایک خلیفہ بن جائے اور اس کے بعد اگر کوئی اور خلافت کے لیے اٹھے اور وہ اپنی خلافت کا اعلان کرے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو قتل کر دینا. اس کو کیا کر دینا؟ قتل کر دینا. یہ آپ پڑھیں کبھی عمر رضی اللہ عنہ کی جو اس وقت کی نصیحتیں ہیں. اچھا اب عمر رضی اللہ عنہ کو جس وقت دفن کر دیا گیا نا تو اب یہ 6 کے 6 اسی وقت سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئے، سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئے. اب ان میں سے عبد الرحمن بن عوف یہ بڑے ماشاءاللہ سمجھدار تھے. انہوں نے کہا بھئی اب 6 افراد میں سے پہلے تو ہم یہ کریں کہ 3 بندوں کے حق میں دستبردار ہو گئے. کیا کریں؟ 3 بندے، 3 فوراً جناب زبیر کہنے لگے جی میں علی کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، میں علی کے حق میں جناب طلحہ کہنے لگے کہ میں عثمان کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں.
جناب سعد بن ابی وقاص کہنے لگے عبد الرحمن بن عوف کو کہ میں آپ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں. اب عبد الرحمن بن عوف ان دونوں سے کہنے لگے جناب عثمان اور جناب علی کہنے لگے آپ دونوں میں سے کوئی دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے؟ تو دونوں خاموش ہو گئے. دونوں میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. کہنے لگے بس ٹھیک ہے، میں خلافت کا متمنی نہیں ہوں، میں خلافت کا متمنی نہیں ہوں، میرے کوئی تمنا نہیں ہے. اب مجھے اختیار دیتے ہو کہ میں تم دونوں میں سے جس کو چاہوں خلیفہ بنا دوں؟ تم دونوں مجھے اختیار دیتے ہو؟ یہی کہتے ہیں نا سالس، سالس اسی کو کہتے ہیں نا. دونوں نے کہہ دیا کہ جی بالکل ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں کہ آپ ہم دونوں میں سے جس کو خلیفہ بنا دیں گے دوسرا اس کی اطاعت کرے گا. جناب عبد الرحمن بن عوف اٹھے اور انہوں نے پھر بڑی لمبی چوڑی مشاورت کی. مختلف لوگوں سے جا کر ملتے، کسی کی دکان پہ چلے گئے، کسی کے گھر چلے گئے، کھیتوں میں چلے گئے، باغوں میں چلے گئے. اچھا آپ بتائیں بھی ان دونوں میں سے کس کو خلیفہ بننا چاہیے؟ رائے لیتے، لوگوں سے مشورہ کرتے. سارا مشورہ مکمل ہونے کے بعد جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے. پھر ایک دن سارے مدینے کے لوگوں کو جو بھی میسر تھے ان کو اکٹھا کیا مسجد نبوی میں، اور سب کو اکٹھا کر کے کہنے لگے کہ اے علی اپنے دل میں بات نہ رکھنا، میں ایک شخص سے ملا ہوں، میں مدینے کے باہر بھی کئی علاقوں میں گیا ہوں اور میں نے جا کر بڑا بھرپور مشورہ کیا ہے، اور اکثریت نے جناب عثمان کو خلیفہ بننا پسند کیا ہے. اپنے دل میں کوئی بات نہ لانا. اور فوراً جناب عثمان کو کھڑا کیا، ان کے ہاتھ میں بیعت کی، کہا کہ میں سب سے پہلے بیعت کرتا ہوں. جناب عثمان رضی اللہ عنہ ایسے خلیفہ بنے. پھر اس کے بعد سارے اٹھ کر بیعت کرنے لگے. جناب علی رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی. بات سمجھ آئی ہے؟ فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ آپس میں. اللہ اکبر. اچھا ایک چھوٹی سی میں بات عرض کر کے بس آگے سبق ختم کرنے والا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے، کہ بعض ہمارے بھائی وہ یہاں پر نا ایک چھوٹی سی نا ایک قرآن مجید کے مفاہیم میں ایک دھاندلی سی کرتے ہیں. دھاندلی پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی دیکھو یہاں سے ثابت ہوا کہ ملوکیت غلط ہے اور جمہوریت درست ہے. کیوں؟ ملوکیت میں مشورہ نہیں ہوتا، جمہوریت میں مشورہ ہوتا ہے. تو میری بات آپ ذرا سمجھ رہے ہیں؟ ذرا بات کو اچھی طرح غور سے سمجھنا. کہتے ہیں ملوکیت کیا ہے؟ غلط ہے. کیوں؟ ملوکیت کے اندر دھونس ہوتی ہے، اس کے اندر مشورہ نہیں ہوتا. پہلی بات. اچھا بھائیو یہ بتائیں کہ وہ جو ملکہ بلقیس تھی وہ ملکہ تھی یا کوئی جمہوری حکمران تھی؟ ملکہ، ملوکیت، بادشاہت تھی. اور قرآن پڑھ کر دیکھ لو کہ جب اس کے پاس جناب سلیمان کا خط گیا تھا، یہ سورہ النمل پڑھے، جب خط گیا تھا تو اس نے اپنے سارے مشیر اکٹھے کیے اور ان سب سے مشورہ کیا. اس نے کہا بتاؤ مجھے مشورہ دو کہ اس وقت بادشاہ سلیمان کا خط آیا ہے، مجھے بتاؤ اور مجھے کیا کرنا چاہیے. تو مجھے بتائیں کیا بادشاہت میں مشورہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو قرآن نے ثابت کر دیا. لہذا پہلی بات تو یہ ہے ہی غلط کہ جی ملوکیت میں یا بادشاہت میں مشورہ نہیں ہوتا. یہ بات غلط ہے، ایک بات یاد رکھیں. دوسری بات یہ کہنا کہ جی جمہوریت میں مشورہ ہوتا ہے
اور بھائی جمہوریت میں مشورہ ہوتا ہے، لیکن وہ مشورہ جو ہے اسلام ہر کسی سے مشورہ لینے کا پابند نہیں کرتا، ہر کسی سے مشورہ لینے کا۔ اب کیا خیال ہے کہ ایک آدمی نے کوئی عمارت بنانی ہو یا پل تعمیر کرنا ہو تو وہ کسی درزی سے جا کر مشورہ کرے گا؟ کیوں؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ کس سے مشورہ کرے گا؟ جو اس کا مشورہ دینے کا اہل ہوگا، جو مشورہ دینے کا اہل۔ وہ کسی رکشا ڈرائیور سے نہیں جا کر مشورہ کرے گا، وہ کسی ریڑھی چلانے والے سے مشورہ نہیں کرے گا، سمجھے نا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ مشورہ اس سے لیا جاتا ہے جو مشورہ دینے کا اہل ہو۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو کسی نے کسی مرض کے بارے میں مشورہ کرنا ہے تو کس سے مشورہ کیا جائے گا؟ کسی ڈاکٹر سے، کسی طبیب سے، کسی حکیم سے مشورہ کیا جائے گا، وہ مشورہ کسی انجینئر سے نہیں کیا جائے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو لہذا مشورے کے بارے میں ایک اصول یاد رکھیں کہ وہ کس سے ہوتا ہے؟ جو اس مشورہ دینے کا۔ یہاں پر ووٹ کو مشورے کی حیثیت دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی اس میں ہر کسی کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے، یعنی ہر کسی کو مشورہ دینے کا حق حاصل ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہی تو بات ہے کہ وہ اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت ایک ایسا نظام حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا بندوں کو۔ یہاں پر اس وقت کی بات ہے جب ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا نا اپنی کلاسوں میں، اس وقت شیخ حافظ محمد گوندلوی زندہ تھے، تو اس وقت ہمارے اساتذہ اس وقت حافظ محمد گوندلوی صاحب کا نام لے کر بتایا کرتے تھے کہ بتاؤ ایک چوڑے کا ووٹ اور حافظ محمد گوندلوی کا ووٹ ایک برابر ہے، لیکن جمہوریت کہتی ہے کہ ایک برابر ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ مشورہ جمہوریت کے مترادف ہے، یہ کیا صحیح ہے کہ غلط؟ غلط ہے۔ مشاورت اور چیز ہے، جمہوریت اور چیز ہے۔ یہاں سے جمہوریت کی دلیل نہیں نکلتی۔ میری بھائی بات سمجھ آئی ہے نا؟ اچھا پھر بعض ہمارے بھائی اور جی جمہوریت دو طرح دی ہوندی ہے، ایک ہوندی ہے مغربی جمہوریت، ایک ہوندی ہے اسلامی جمہوریت، دو طرح کی۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ یہ بتائیں کہ سوشلزم کے ساتھ اسلامی سوشلزم لگانے کے ساتھ وہ سوشلزم مشرف اسلام ہو جائے گا؟ اسی طرح جمہوریت کے ساتھ اسلامی لگانے سے کیا وہ جمہوریت مشرف اسلام ہو جائے گی؟ نہیں۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض لوگ اس طرح کا تاثر دیتے ہیں کہ جی یہاں سے جمہوریت کا جواز ملتا ہے، جمہوریت یہاں سے جائز نظر آتی ہے، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے جو باہمی معاملات ہوتے ہیں وہ آپس میں کیسے طے ہوتے ہیں؟ مشورے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، اور جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے، ہم يَنْتَصِرُونَ، تو وہ بدلہ بھی لے لیتے ہیں۔ اگر بدلہ لینے کا موقع ہو، بدلہ لینا ضروری ہو تو پھر وہ بدلہ بھی لے لیتے ہیں۔ میری بات سمجھ آئی نا؟ فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ برائی ہے اسی طرح کی، لیکن بدلہ بھی لینا ہے تو اتنا ہی لینا ہے، بدلہ لینے میں بھی زیادتی نہیں کرنی۔ فرمایا فمن عفا، اور جو آدمی معاف کر دے، وَأَصْلَحَ، اور درستگی کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر کس پر ہے؟ اللہ پر۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور یقیناً جو آدمی بدلہ لے لے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بعد، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ
علیہم من سبیل، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر کوئی راستہ نہیں ہے کہ اب تم ان پر کوئی کسی طرح کا الزام نہیں دے سکتے۔ دیکھو جی انہوں نے بدلہ کیوں لیا؟ بھئی اگر کوئی آدمی بدلہ لے لیتا ہے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ فرمایا انما السبیل، سوائے اس کے نہیں کہ الزام کا راستہ ان لوگوں پر ہے، الذین یظلمون الناس، وہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض، زمین میں وہ بغاوت کرتے ہیں، بغیر الحق، بغیر حق کے، نہ حق زمین پر فساد مچاتے ہیں، اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک والا من صبر، اور یقیناً وہ آدمی جو صبر کر جاتا ہے، وغفر، اور معاف کر دیتا ہے، ان ذالک لمن عزم الامور، بے شک یقیناً یہ بڑے پختہ کاموں میں سے ہے، یہ بڑے دل گردے دا کام ہے، یہ بڑے دل گردے دا کام ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ،